اب قربانی کے واسطے جانور کیسا رہنا، قربانی کے واسطے کون سا جانور چلتا؟ تو نمبر 1 اونٹ اونٹنی، نمبر 2 گائے بیل بھینس بھینسا، اور نمبر 3 بکری بکرا، اور نمبر 4 پوٹلا مینڈی جو ہمارے یہاں بولتے ہیں، ہمیں دمبا دمبی اسے بولتے اردو میں، ہمارے گاؤں میں ہمیں پوٹلا مینڈی بولتے ہیں۔ تو صرف اتنے جانور چلتے قربانی کو، اس کے علاوہ باقی اور جانور حلال ہے کھانے میں، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے، حلال ہے کھانے میں، لیکن قربانی نہیں ہو سکتی ان کی۔ قربانی کے لیے صرف یہ 4 نسل کے جانور، اونٹ گائے اور بکرا بکری اور دمبا دمبی۔ ابھی ان کی عمر کتنی رہنا؟ اونٹ اگر ہے تو 5 سال کمپلسری رہنا، 5 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھینس گائے بیل کھلگا، جسے ہمارے بعد ہم کھلگا بولتے ہیں بھینسے کو، اگر یہ چیزیں ہیں تو کم سے کم ان کی عمر 2 سال رہنا، 2 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ کیسا چیک کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ بتا دو۔ بھینس کا کلیئر ہو گیا، اونٹ اونٹنی کا کلیئر ہو گیا، اب بچے بکرا بکری اور دمبا دمبی۔ میں ان دونوں کو الگ الگ کئی گنا رہا ہوں کیونکہ ان میں تھوڑا مسئلے میں فرق ہے، اس لیے، ورنہ تو یہ کیٹیگری جیسا بھینس گئی ایک کیٹیگری کر دی ہے ویسا اس کو بھی بنا سکتے، لیکن تھوڑا سا اس میں مسئلے میں فرق ہے۔ اگر بکرا بکری ہے جسے ہمیں بولتے ہیں چھیلا چھیلی، جس کے سنگا سیدھے رہتے اور دبلا رہتا، ہائٹ رہتا، اگر وہ نسل کا بکرا بکری جسے بولتے ہیں چھیلا چھیلی اگر وہ ہے تو وہ کمپلسری 1 سال کا رہنا، 1 سال کا رہنا، 1 سال سوا سال، بہرحال 1 سال کے اوپر رہنا۔ اس سے کم 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن کا کم ہے تو نہیں چلتا۔ لیکن اگر وہ پوٹلا مینڈی، جسے ہمیں پوٹلا مینڈی بولتے ہیں، جس کے سنگا گھوم کے رہتے، اکثر ہمیں وہ قربانی کرتے، سنگا گھوم کے رہتے، اولن رہتی اس کے اوپر، اگر وہ نسل ہے پوٹلا مینڈی ہے تو اس میں بھی سال کا شرط ہے، لیکن اگر کوئی پوٹلا مینڈی 6 مہینے کا ہے اور وہ دیکھنے میں سال کا دکھ رہا، اتنا مست ہے، کٹ مست اچھا کھا پی کو، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے 6 مہینے کا رہے تو بھی۔ اور یہ بات صرف پوٹلا مینڈی کے واسطے، بکرا بکری کو نہیں، گائے بیل کو نہیں، پوٹلا مینڈی میں صرف 6 مہینے کی بھی جائز ہے، جبکہ وہ دیکھنے میں کیسا رہنا، 1 سال کا دکھنا دیکھے تو 1 سال والے میں اس میں فرق نہیں ہوا، ویسا زبردست کھلائے ویسی نسل یہ۔ تو یہ ہوگی جانور کون سے اور ان کی عمر کیا کیا رہنا۔ اب اس میں عیب کیا کیا جو ناقابل قبول ہے، عیب گنا تو نہیں سکتے کیونکہ نئے عیباں کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا۔ کامن عیب جو آتا، سینگ ٹوٹنا، کان کٹنا، پیراں ٹیڑھے ہونا، ٹھیک ہے، یہ کامن عیب سب ہے۔ اب اس میں کتنا عیب معاف ہے؟ اکثر فقہا کے نزدیک کیا بولتے ہیں، اگر کوئی بھی جسم کا عضو جو جسم کا پارٹ ہے وہ پاؤں سے زیادہ کٹ گیا تو جائز نہیں ہے، پاؤں کے اندر جائز ہے بولتے ہیں۔ لیکن جنرلی جو علماء کا متفق رائے کیا ہے کہ دیکھنے میں بکرا عیب دار نہیں دکھنا، بکرا یا جانور جو بھی ہو، دیکھنے میں کوئی دیکھنے والا یہ نہیں بولنا کیا وہ عیب ہے نا بکرے میں، اتنا عیب نہیں رہنا بس۔ اب مثال کے طور پر کسی بکرے کا خالی کان کٹ کو ہے، مطلب ٹکڑا نہیں ہوا، ایسا پھٹکو ہے خالی، تو اب اسے عیب نہیں سمجھتے آج کے زمانے میں، خالی پھٹکو ہے تو عیب نہیں سمجھتے، تو یہ عیب جائز ہے۔ اکثر بکروں کے جو ہے کھرا مڑ کو رہتے ایسا، اسے عیب نہیں سمجھتے، پاواں مڑے تو عیب سمجھتے، کھر مڑ کے رہتا ذرا چپک گیا رہتا تو اسے عیب نہیں سمجھتے، یہ جائز ہے قربانی میں۔ اور بعض بکروں کی ایک سنگ چھوٹی رہتی ہے ایک بڑی رہتی، اسے عیب نہیں سمجھتے، یہ جائز ہے۔ تو اتنے عیب جو ہے شریعت میں جائز ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں رہنا دیکھنے والا کیا وہ عیبدار جانور ہے نا بولنا نہیں، دیکھنے میں عیب نظر نہیں آنا، یا کوئی زخمی نہیں رہنا، اندر نظر نہیں آنا مطلب بالا میں چھپ کر رہے تو چلتا کیا نہیں، زخمی بھی نہیں رہنا، اندر جو ہے لنگڑتا ہوا جانور بھی نہیں رہنا، لنگڑا رہے تو بھی باہر تو دکھتا نہیں زخم، اندر سے درد رہتا، یہ بھی نہیں چلتا۔ اور اسی طرح کھجلی کا جانور بھی نہیں رہنا، حالانکہ کھجلی کے جانور میں کیا بھی کمی پیشی ہوتی نہیں، لیکن پھر بھی اسے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا نہیں، اسی لیے وہ بھی عیب جسے سمجھتے جنرلی کامن مارکیٹ میں جسے عیب سمجھتے عوام، وہ عیب بھی عیب میں داخلی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ ایسا جانور قربانی کے واسطے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب قربانی کا جانور جو ہے نا، اور اکثر ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں، قربانی عورتوں کی طرف سے کرتے اس نے، اور یہ فکس کر لے کے رکھ لی ہے کہ قربانی کو بکرا دینا تو خالی پوٹلاش دینا سمجھتے ہیں، مینڈی نہیں دیتے، ضروری نہیں ہے مینڈی بھی دے سکتے۔ اب تو ایک انسان کیا کرتا،
ایک انسان کے پاس 20,000 روپے رہتے، انہیں کیا کرتا، بکرا دیں گے کا سوچتا، لیکن بکرا جا کے منڈی میں پوچھا تو 25,000 30,000 بول رہے. اب انہیں کیا کرتا، چھوڑوا بکرا نہیں ہو رہا تو سیدھا آ کو 3-4 ہزار میں گئی کا حصہ لے لیتا. یہ سوچ اس کے ذہن میں آنا کہ 20,000 15,000 میں مینڈی مل جاتی، وہ بھی قربانی کر سکتے، لیکن اس کی طرف ذہن ہی جاتا نہیں ہمارا. تو یہ 3,000 4,000 میں حصہ لینے سے بہتر ہے مینڈی کی قربانی کرو. لیکن اتنا دیکھو کہ مینڈی حاملہ نہ ہو، کنفرم اتنا کر لو بس، حمل سے نہیں رہنا. اگر معلوم نہیں تھا صبح کر دیے تو ٹھیک ہے، اس کا الگ مسئلہ ہو، بچے کو کیا کرنا، زندہ رہت کیا کرنا، مرد کیا کرنا، وہ مسئلہ الگ. تو مینڈی کی قربانی، بکری کی قربانی بھی جائز ہے، جو 10,000 15,000 میں مل جاتی، ہمیں خالی 25,000 میں نہیں مل رہی کہتے 3-4 ہزار میں آ کے حصہ لے لیتے. تو ایسا نہ کریں، جتنا ہو سکے اتنا بکرا دینے کی، بکری دینے کی کوشش کریں، کیونکہ افضل یہ 600 بکرا بکری افضل ہے. وہ جو ہے نا استطاعت نہیں سوالنے کے واسطے وہ حصے لینا سو، پیسے بچانے کے واسطے بھی نہیں لینا، حصے لینا سو. یہ ایک بات. اور دوسری بات ہمیں کیا کرتے، بکرے میں جو ہے نا عورتوں کو اکثر جو ہے نا عورتیں قربانی نہیں دیتی. ہمارے گھروں میں اکثر صاحب نصاب انہوں چھڑتے، سننا چاندی ان کا نہیں رہتا، لیکن ان کی طرف سے قربانی نہیں دیتے. آئی ہمارے پاس پیسے کہاں رہتے حضرت، پیسے نہیں رہے تو شوہر، ایک تو میں جیسا پچھلے بتایا تھا کہ شوہر کچھ نہ کچھ ماہانہ دیتے رہنا کہ تمہاری زکوٰۃ یہ تمہاری قربانی سال میں ایک بار ادا کرو، یا کم سے کم شوہر اوپ لینا کہ تمہاری زکوٰۃ تمہاری قربانی میں دے تو لے ہوں، کر سکتا ہو ایسا شوہر. یا پھر کم سے کم اگر وہ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں دے رہا، ان کے پاس کچھ بھی اماؤنٹ نہیں ہے، تو جو سننا چاندی ہے اسے بیچ کو تو بھی ہم نے قربانی دینا. 20,000 30,000 کا سننا بیچ کو نہیں تو کم سے کم 3-4 ہزار کی ایک چھوٹی انگوٹی تو ہے، وہ بیچ کو تو ہم نے قربانی کا حصہ لینا. ایسے نہیں ہے کہ تو یہ کوئی بہانہ اللہ کے نزدیک نہیں چلتا. شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات. تو یہ مسائل ہے، موٹے موٹے شریعت کے مسائل. ابھی آدھے مسائل بھی نہیں بتایا میں، ٹائم ختم ہو گیا. یہ بیسک مسائل ہے جو ہر مسلمان کو طلب العلم فریضہ میں یہ بھی آتے، کیونکہ یہ ہر سال ہم نے ضرورت پڑنے کی چیز ہے. اور اس کے بارے میں سوالات بھی لوگوں بہت سارے پوچھے، وہ بھی لکھ لے کے لایا تھا میں، اس میں پڑھنے ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ بیسک مسائل ہے، اسے ذہن میں رکھو. قربانی واجب ہے، ہر ایک پہ قربانی واجب ہے. قربانی کو جو ہے نا نظر انداز مت کرو، یہ میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں. ہاں ایک چیز یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی، قرضہ لے کے قربانی کر سکتے کیا، یہ پوچھ لے سوال. اب مثال طور پر کسی کے پاس، جیسے ابھی میں بتایا عورتوں کے پاس سننا چاندی رہتا، لیکن قربانی کے بکرا خریدنے یا حصہ لینے 3-4 ہزار روپے نہیں رہتے، تو ویسی صورت میں عورت قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتی. قرضہ لے کے حج کو جانا جائز نہیں ہے، لیکن قرضہ لے کے قربانی کرنا جائز ہے. قرضہ لے کے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا جائز ہے. کیا کرنا، کیونکہ صاحب استطاعت ہوگی. اب خود کے پاس مال نہیں ہے تو یا تو اپنا مال بیچ کے کرو یا کسی سے لے کے کرو، پھر بقرعید کے بعد ان کو پہنچاؤ وہ پیسے. قربانی لے، یہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتے، کرنا جائز ہے. اور کسی صورت میں قربانی معاف نہیں ہے جب تک صاحب نصاب نہیں ہے. جو میں صاحب نصاب 5 چیزیں گنایا، جب تک یہ 5 چیزوں سے کم استطاعت ہے. اور قربانی کا گوشت کسے بانٹنا، کسے بھی بانٹ سکتے، تمہاری مرضی. قربانی کا گوشت کسے بھی بانٹ سکتے، تمہاری مرضی. 3 حصے کرنا دینا، 3 حصے کرنا مستحب ہے، کرے تو اچھی بات ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، ورنہ 3 حصے نہیں کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن بھینس میں، وہ بڑے جانور میں 7 حصے کرنا کمپلسری. 7 سے کم کرے تو چلتا، لیکن زیادہ نہیں کر سکتے. بڑے جانور میں 7 سے کم حصے کرے تو چلتا، لیکن زیادہ حصے 7 نے، ہمیں 8 بھائیاں ہیں، 8 بھائیاں ایک گائے دے ڈالیں گے، نہیں چلتا. ہمیں 12 بھائیاں ہیں، 12 جنے ایک گائے دے ڈالیں گے، نہیں چلتا. اور گھر میں جتنے جنے کمانے والے ہیں، کمانے والے نہیں، جتنے جنے صاحب نصاب ہے، ان کے ہر ایک کی طرف سے ایک قربانی دینا. یہ بھی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں سب ایک ہی چولہا نا حضرت، سب جنے ایک ہی جگہ پکاتے سمے، چولہا ایک رہے تو پیٹاں تو الگ الگ نہیں. بریانی کا گوشت تو الگ الگ کھاتے نا. ہمارے بابا کھا لیا تو ہمارا پیٹ بھرتا کر بولتے، ہمارے بڑا بھائی کھا لیا تو ہمارا پیٹ بھرتا بولتے. پھر قربانی ایک بھائی کی طرف سے کیسا کافی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. اگر صاحب نصاب ہے، کوئی صاحب نصاب ہے اگر،
جتنے جنے بھی ہے گھر میں، بیوی ہے، شوہر ہے، بڑا بیٹا کما رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا کما رہا ہے، یا کوئی بیٹی کما رہی، صاحب نصاب ہے، یا بیٹی کے واسطے سونا چاندی اٹھا کو رکھے یا اسے دے ڈالے اس کی شادی کے واسطے کا بول کو، تو اب وہ بیٹی بھی دینا، انہیں بھی صاحب نصاب ہو گئی۔ جتنے جنے صاحب نصاب ہے اتنے جنے کی طرف سے قربانی واجب ہے، قربانی کرنا قربانی میں کوئی یہ نہیں۔ بعض جنے جو ہے نا یہ ذہنوں میں بھرتے، بعض ایتھیسٹ جو رہتے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں ماننے والے، یا بعض کافراں بھی یہ ذہن میں بھرتے کہ 25,000 کا بکرا دینے سے اچھا 25,000 کسی غریب کو دے ڈالے تو، یا تو 25,000 کسی مدرسے میں دے ڈالے تو ان کی ضرورت ہے۔ بکرا تو سب بھی جنے، بقرعید میں سب جن گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہم ایک جنے گوشت نہیں سکا پیسے دے تو ان کا بھلا ہو جاتا نا، نہیں۔ جیسا ابھی میں شروع میں حدیث سنایا کہ بقرعید کے مہینے میں سب سے افضل عمل خون بہانا، قربانی کرنا۔ تو اگر تمہیں بکرا کے علاوہ بکرے کی رقم صدقہ کر دیے تو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی نہیں کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ 25,000 بھی گئے، ثواب بھی زیرو، مطلب قربانی کا ثواب نہیں، صدقے کا ثواب مل گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے کیا؟ ایک سے زیادہ، یعنی میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے، میں 2 بکرے دینا چاہ رہا ہوں، دے سکتا ہوں کیا؟ دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بکرا اپنے نام پہ دو، ایک بکرا رسول اللہ کے نام پہ دو، ایک بکرا اپنے ابا کے نام پہ دو، ایک بکرا جو ہے کسی اپنے بھائی کے نام پہ، بھائی کے پاس پیسے نہیں ہے فی الحال، اس کے نام پہ تمہیں دے ڈالو، چلتا، مطلب اس ثواب پہنچانے کی نیت سے، نام پہ تو اللہ کے دیتے سو قربانی، ایسا بھی کر سکتے، جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ بقرعید آیا، ان کی زندگی میں 9 مرتبہ بھی رسول اللہ 2 بکرے قربانی دیتے تھے۔ جب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ 2 بکرے کئی کو، تو بولے ایک میری طرف سے اور ایک میرے امت کے غریبوں کی طرف سے، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں ہمارے واسطے قربانی کر سکتے تو ہمیں ان کے واسطے کئی کو نہیں کر سکتے؟ اگر کسی کے پاس 6,000 8,000 روپے ہے، 2 حصے لے لو بیل میں، گائے میں، کہ ایک میرا حصہ ایک رسول اللہ کا حصہ، ایسا بھی لے سکتے، جائز ہے۔ ایک میرا حصہ ایک ہمارے ابا کا حصہ، جائز ہے۔ اب اس میں بعض جنے ابا ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اس میں 2 مسئلے آتے ہیں۔ اگر ابا کے نام پہ اس لیے ابا ہو یا کوئی بڑے آدمی ہو، دادا دادی کوئی بھی ہو، اگر کسی بڑے آدمی کے نام پہ قربانی کر رہے، اس نیت سے کر رہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں ان کی طرف سے، تب تو وہ گوشت خود بھی کھا سکتے، کسے بھی کھلا سکتے۔ لیکن اس نیت سے دے رہے کہ بقرعید کے مہینے میں ایصال ثواب کریں گے، یعنی نیت قربانی کی نہیں ہے، ایصال ثواب کی ہے، ثواب پہنچانے کی، تو اس صورت میں اب یہ گوشت اپے نہیں کھا سکتے، کیونکہ ایصال ثواب غریبوں کا حق، اب وہ گوشت اپے نہیں کھا سکتے، غریبوں کو دینا ہو۔ شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات۔ بڑوں کے واسطے جو قربانی دیتے ہیں نا، اس کی 2 نیت رہتی ہے، یا تو ان کی طرف سے قربانی کرنا رہتا، یا تو ان کو ثواب پہنچانا رہتا۔ اگر ان کی طرف سے قربانی کر رہے کہ اے اللہ یہ جو بکرا میں دے رہا ہوں یہ ہمارے ابا کے نام سے یا دادا کے نام سے قربانی کا، تو قربانی کرے تو وہ گوشت خود بھی کھا سکتے، کسے بھی دے سکتے۔ لیکن اگر ایصال ثواب کی نیت کرے، خالی نیت میں فرق ہے، عمل تو سیم، اس میں بھی بکرا ذبح، اس میں بھی بکرا ذبح، یا اس میں بھی حصہ لینا، اس میں بھی حصہ لینا، لیکن نیت میں اگر فرق آ گیا کہ یہ نیت کرے کہ اللہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، ثواب پہنچانے کے واسطے ابا کو کاٹ رہا ہوں، تو اب اس صورت میں یہ جو گوشت جو ابا کے نام سے کٹا ہے، ابا کے لیے کٹا ہے، یہ گوشت اب خود نہیں کھا سکتے اور رشتہ داروں میں بھی نہیں دے سکتے، غریبوں کو دینا، کیونکہ صدقے کا مال ہو گیا وہ، صدقہ نہ ہو، ایصال ثواب یعنی ان کے طرف سے صدقہ دیے سو، تو صدقے کا مال غریبوں کا پہلا حق۔ تو یہاں تک بات صاف ہو گئی۔ تو یہ سارے مسائل ہے قربانی کے، یہ سارے مسائل ہے، اور بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے رہتے، قربانی میں ایسا چلتا کیا، یہ چلتا کیا، وہ چلتا کیا، جو بھی ڈاؤٹس ہے انشاءاللہ میں نماز کے بعد یہاں بیٹھے رہتا ہوں، اگر کسی کو بھی قربانی کے تعلق سے کوئی جب سوال پوچھنا ہے انشاءاللہ پوچھ سکتے، جو معلوم ہے وہ بتا دیتا ہوں، جو نہیں معلوم ہے انشاءاللہ کتابوں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔